الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء اللهم اجعلنا منهم بزرگان محترم حضرات علماء کرام ہونہار طلبہ معزز حاضرین اور خواتین بھی سن رہی ہیں محترم خواتین میری ماں بہنوں اور بیٹیوں مدرسہ اعلیٰ کی معلمات اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ داخلیہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو بلا مبالغہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ باتوں کا اور مضامین کا ایک تلاطم ہوتا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے کہ یوں باتیں کریں، کبھی دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بات کریں، کبھی دل چاہتا ہے کہ اس موضوع پر بات کریں۔ اس واسطے میں دعا بھی کر دیا کرتا ہوں، یا اللہ جس بات میں خیر ہو وہ کروا دیجیے۔ تو پھر میں ایک بات ہی بتا دوں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے سے یہاں آنا میرا شروع ہوا۔ کیسے آنا شروع ہوا؟ جامعہ داخلیہ آج کتنے برس ہو چکے ہیں، شاید کوئی سال خالی نہیں گیا۔ اس کا پس منظر آپ کو بتاؤں، وہ بھی سبق آموز ہے حضرات علماء کرام کے لیے بھی، اور جو فارغ التحصیل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی۔ الحمدللہ حضرت ہمارے یونیورسٹی ڈاکٹر ولی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے احسانات ہم پر ہیں لا تعداد ہیں، بے کوئی حساب ہے۔ باپ کے حیثیت سے بھی، استاد کے حیثیت سے بھی ہم نے کتابیں بھی پڑھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ کا کام بھی سیکھا، انہی کی تربیت میں فتویٰ کا کام کرتے بھی رہے۔ جہاں اتنے بلا تعداد احسانات ہیں ان کے، ایک بڑا احسان ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے مجھے اور میرے عزیز برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ہم دونوں کا ہاتھ حضرت ڈاکٹر ولی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا اور بیعت کروا دی۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس احسان کو بھی نہیں بھول سکتا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، کچھ ہی عرصے کے بعد انتقال ہو گیا، جب بیعت ہوئی حضرت مجلس ہوا کرتی تھی مغرب عصر سے مغرب تک، ایک جمعہ کی مجلس ہوا کرتی تھی،
اس میں عوام ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے. انہوں نے اپنی شفقت سے ہم دونوں بھائیوں کے لیے مجلس ایک پیر کی مقرر کر دی اور پھر دوسرے علماء کرام بھی اس میں آنے لگے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی آج نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد ذرا ٹھہر جائے ہم دونوں بھائیوں کو. ہم کے لیے پھر فرمانے لگے بھئی آپ تقریر نہ کیا، بات نہ کیا، تقریر میں نہ جایا. اس زمانے میں ہماری تقریریں بہت تھیں، اخبارات میں اشتہارات بھی آتے تھے سیرت طیبہ کے موضوع پر اور محرم کے موقعوں پر، رمضان کے موقعوں پر، شعبان کے موقعوں پر اشتہارات بھی آتے تھے، تقریریں بھی آتی تھیں، بعض اوقات پر پوسٹر بھی چھپ جاتے تھے. تو بھائی آپ کو تقریر نہ کیا. اب پوچھنے کی تو مجال نہیں تھی. ہم نے کہا ہم نے دل میں کہا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ اس ہفتے میں ہم کہیں نہیں گئے. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوئے مجلس میں. یہ رمضی صاحب ہیں میرے خیال میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی مجلس میں ان کے بعد پھر کوئی بات جب سب تک بھیجے گئے پھر فرمایا کوئی آپ تقریر نہ کیا، تقریر میں نہ جائے، بات نہ کیا. تو پھر یہ بھی ایک اگلے پیر کو پھر حاضر بھی. اچھا بڑا پیارا انداز تھا، شفقت آمیز. بھئی آپ دونوں بھائی تقریر میں نہ کیا، کوئی تقریر نہ کیا. ہم نے کہا اچھی بات ہے. میں نے کہا کہ حضرت لوگ آتے ہیں تقریر کے لیے، تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے مولانا جگہ در صاحب بیان کرے، مولانا بیان کرے. کہا بھائی مجھ سے کہہ دیا کرو، میں نے منع کیا. ہم نے کہا بہت اصرار کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جا کے مجھ سے بات کریں، آپ نہ جائیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. یہی بولنے لگا. پھر میں نے ایک دن حضرت سے پوچھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں والد صاحب عیدین کی نماز پڑھاتے تھے اور بیان فرمایا کرتے تھے، جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے. آخر زمانے میں یہ دونوں کام میرے دل میں کر دیے، عیدین کا بیان بھی اور جمعہ کا بیان بھی. اس کے بارے میں کیا کروں؟ فرمایا کہ مجھے رکھو، دارالعلوم کے احاطے میں جو کچھ ہے وہ کام کریں، دارالعلوم سے باہر نہیں. یہ بھی ہو گیا. ریڈیو والے آ گئے، ریڈیو پر بھی کبھی کبھی مہینے میں ایک مرتبہ تقریر ہو جایا کر. ٹی وی کا کوئی زمانے میں دور نہیں تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں تو پوچھ کر بتاؤں گا. حضرت سے پوچھا کہ بھائی نہیں، ریڈیو پر بھی نہ جائے، وہاں بھی نہ جائے. یہ بھی ہو گیا. اخبار میں میرے مضامین چھپ جایا کرتے تھے، اسلامی صفحے پر مفتی جمیل خان آ کر لے جایا کرتے تھے. تو ایک دن وہ آ گئے کہ میں ایک مسودہ چاہیے، آپ دے دیجیے مجھے کچھ. میں نے دے دیا. یہ مسودہ وہ تھا جس میں میں نے تصوف اور فقہ کا تعارف کروایا ہے، جو بعد میں کتابی شکل میں چھپ بھی گیا ہے. تصوف، فقہ اور تصوف ایک تعارف. یہ مضمون جب میں نے لکھا تھا تو حضرت کو سنایا تھا اور ایک ایک حرف سنایا تھا، اور حضرت نے جگہ جگہ پر دام کی تھی. ماشاء اللہ بڑا اچھا، بڑا اچھا، بڑا اچھا، بڑا اچھا. میں نے سوچا کہ اس کے چھپنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، جب میں وہ چھپ گیا. جب حاضرین ٹھہرے ہوئی اخبارات میں نے چھاپا کرے گا نہ چھاپا، کیا کیا فائدہ ہو سکتا. بالکل میں نے چھوڑ دیا. دوسرے شہروں میں کبھی کبھی جا کے لے جایا کرتے تھے، میں جانا بھی چھوڑ دیا.
حضرت سے اصلاحی تعلق میرا بھی تھا، مولانا نبی عثمانی صاحب کا بھی تھا، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تینوں ساتھ ایک دن حضرت فرمانے لگے کہ ذرا ٹھہر جائے، کمرے میں گھر میں تشریف لے گئے اور اتنے خط لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ دونوں خط، یہ سارے خط آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں، اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجے ہیں میرے پاس مدینہ طیبہ سے، آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں آپ ذرا پڑھیں۔ ان میں بس ایک ہی مضمون تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کے زیر تربیت ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ ان پر خصوصی توجہ فرمائیں، خصوصی توجہ فرمائیں۔ ایک دو خطوط میں بھی لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کبر کا، تکبر کا اندیشہ ہے، اور وہ جب اندیشہ معقول تھا، وجہ اس کی ہے کہ صاحبزادگان میں صاحبزادگی آ جاتی ہے، کوئی بڑے بزرگ کا بیٹا ہو، بڑے عالم کا بیٹا ہو، تو اس کو یہ بات کا بڑا عذاب ہوتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو اسی کی وجہ سے بڑائی پیدا ہو جاتی ہے دل میں۔ تو فرمایا کہ اس کا بھی خاص طور سے توجہ فرمائیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے آپ کو جو پابندی لگائی ہے تقریروں پر، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ خدا نخواستہ آپ کو اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی گئی، آپ کو اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ چنانچہ الحمدللہ 10 سال ہمارے ایسے گزرے، ہم نے کوئی تقریر باہر نہیں، کبھی نہیں، اخبار میں ریڈیو پر بھی نہیں۔ ایک دن یہ ہوا 10 سال جب گزر چکے تھے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے پاس فون آیا اور فرمانے لگے کہ بھائی اس مرتبہ ہمارے مدرسے کا جلسہ ہو رہا ہے، اس میں آپ آ جائیں، آپ کا بیان ہو جائے جمعہ کے لیے۔ میں نے کہا آپ جانے میں کیسے آ سکتا ہوں، تو حضرت پابندی لگا دی، کہنے لگے کہ نہیں میں حضرت سے بات کر لوں۔ اچھا ہم سب کو، حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کو، مولانا تقی صاحب کو، مجھے ایک ساتھ ہی خلافت بیعت، اجازت بیعت سب کو ایک ساتھ دی حضرت، تو یہ کام ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ آپ آ جائیں۔ میں نے کہا بھائی میں کیسے آ جاؤں، میں تو حضرت کے یہاں سے پابندی ہے۔ فرمانے لگے میں حضرت سے خود بات کروں گا۔ میں نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، میں نہیں آپ سے کہتا کہ بات کرنے، نہ میرا اخبار آپ میں۔ چنانچہ مولانا نذیر احمد صاحب نے حضرت سے بات کی۔ اب جب مجلس میں حاضر ہوا پیر کو، تو فرمایا بھائی مولانا نذیر صاحب کا فون آیا تھا، بھائی اپنے آدمی ہیں، اپنے آدمی، چلے جائیں، چلے جائیں۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ کیسے وہاں سے چلے جائیں۔ ابھی کئی دن تھے جانے میں، 1-2 ہفتے اور تھے۔ پھر اس مجلس میں جب کبھی بھی گئے وہ جب وہاں جائیں گے تو صبر کے 2 رکعتیں پڑھ لینا، فلاں دعائیں پڑھنا ہے، فلاں دعائیں پڑھ لینا، اور یاد رکھو جہاں جاؤ تقریر کرو، یہ دیکھو درد کہاں ہے، زخم کہاں ہے۔ فرمائشی تقریر رہنا کرنا، رسمی تقریر رہنا کرنا، یہ دیکھو درد کہاں ہے، زخم کہاں ہے، جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ، اور دعا کر لیا کرو کہ اس موقع پر مجھے کس موضوع پر بات کرنی چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ اس کی توفیق ہو جاتی ہے۔ حاضر ہوا، ڈرتے ڈرتے حاضر ہوا۔ ایک وجہ تھی ڈرنے کی، وجہ کہ اس سے پہلے ہماری 1-2 جگہ تقریر بھائی پنجاب کے بعد شہروں میں کبھی ہوئی تھی، جب پابندی نہیں لگی تھی، تو ہماری عادت تو اختلافی باتیں تقریر کرنے کی ہے، مناظرہ بازی کی،
کافر کہنا، فلاں کافر، فلاں فاسق، فلاں خان، تو ہم سیدھی سادھی باتیں کی، یا لوگوں کو مزہ ہی نہیں آیا۔ پنجاب کے لوگوں کو ایسی تقریروں میں مزہ نہیں آتا تھا جس میں نوک جھونک نہ ہو اور کسی کو فاسق نہ کہیں، کافر نہ کہیں، جھوٹا نہ کہیں۔ تو ایک دو تقریریں کی تو میں نے دیکھا کوئی دوائیاں لے رہا تھا، کوئی یہاں سو رہا تھا، تو اس دن سے میرے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ پنجاب میں تقریر نہیں کرنی، ہم جیسے وہ لوگوں نہیں کرنی۔ میں نے شیخ العزیز صاحب سے کہا کہ پنجاب میں تو لوگ تقریر سنتے نہیں جس کے اندر جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اچھا بات ذرا لمبی نہ ہو جائے، میرا مشاہدہ یہی تھا کہ پنجاب کے لوگوں کو تقریریں وہ پسند ہوتی جس میں کچھ کسی کی مخالفت ہو رہی ہو، کسی کو فاسق کہا جائے، کسی کو کافر، کسی کو صدیق، کسی کو بے دین۔ جب تک یہ باتیں نہ ہو مزہ نہیں آتا تھا تقریر میں۔ تو ایک بات مزید میں نے یہ دیکھی اپنی پنجاب میں، آدھا خاندان بھی میرا پنجاب میں ہے، مجھے پنجاب کے بہت ہی ادائیں پسند ہیں، بہت محبت ہے مجھے، اور ایک خاص ادا یہ ہے کہ مجھے اس میں مزہ بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ پنجاب کے بھائیوں کو لڑائی کا بڑا شوق ہے، لڑائی کا بڑا شوق ہے۔ خود میں نے ایک مرتبہ دیکھا ملتان روڈ کے پاس ہمارے خاندان کے گھر تھے جن کا میں مہمان بنتا تھا، تو اچھا یوں ہوتا تھا کہ اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں تو ان کو چھوڑاتا نہیں تھا یہاں کوئی، بلکہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ تو میں ملتان روڈ پر فٹ پاتھ پر پہنچا تو دو آدمی لڑنے لگے، تین چار اور آدمی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، برابر کے دکاندار بھی بھاگ بھاگ کے آگے اور انہیں گھیرا ڈال دیا، اور ایک آدمی کو تو میں نے دیکھا کہ بس چلی جا رہی، اس نے دیکھا کہ یہ قصہ ہو رہا ہے تو وہاں سے کود پڑا اور تماشا دیکھنے لگا۔ تو پنجاب کی آب و ہوا میں یہ مادہ ہے۔ اچھا بات لمبی ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ میرا گرو نہیں جانا ہوا بہت، تو وہاں جا کر دیکھا، اچھا وہاں کانفرنس تھی، ایک ہوٹل میں ہمارا قیام تھا، عالمی کانفرنس تھی، ایک ہفتہ قیام رہا۔ تو وہاں پاکستان کے کئی لوگ اساتذہ تھے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، نیک نام تھے، اور وہ ایسا ملک تھا جہاں پاکستان کے لوگوں کی عزت تھی، ایسا بھی ملک شاید و نادر ہوتے ہیں۔ خیر وہ پڑھے لکھے لوگ گئے تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے کئی مرتبہ ہمیں بلایا اور کمیونٹی جو پاکستانی تھی ان کے ساتھ جمع کر کے بیٹھے بات چیت کی۔ تو میں نے ان سے ایک مجلس میں کہنے لگا کہ میں یہاں ایک ہفتے سے آیا ہوا ہوں، انڈونیشیا بھی گیا ہوں، ملائیشیا بھی جا چکا ہوں، سنگاپور بھی جا چکا ہوں، تھائی لینڈ بھی جا چکا ہوں، برونائی میں بھی آیا ہوں، میں نے کبھی دو آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا۔ تو وہاں ایک صاحب تھے، شمیم صاحب، کہنے لگے حضرت میں 30 سال سے ان ملکوں میں ہوں، کبھی میں نے آدمی کو دو آدمیوں کو جھگڑتے نہیں دیکھا، یہ کچھ آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ تو ہمارے کراچی میں بھی جھگڑا فساد ہوتا ہے، اب تو کراچی والے پنجاب سے آگے بڑھ گئے، لیکن پنجاب کا مزاج بھی یہ تھا۔ خیر مجھے شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کہا کہ حضرت تمہاری تقریر کو کون سنے گا؟ کہنے لگے نہیں آپ جا کر دیکھیں، یہاں مزاج ہم نے کوشش کر کے مزاج بدلا ہے یہاں کے لوگوں کا۔ چنانچہ صاحب جمعہ کی نماز کے بعد میرا بیان ہوا اور تقریباً 1-1.5 گھنٹہ بیان ہوا، ایک آدمی اٹھ کر نہیں کیا، اور بہت ہی خوش ہوئے حضرت اور بہت ہی مجھے دعائیں بھی دی۔ الحمدللہ میری بھی ہمت بڑھ گئی، اس کے بعد سے پھر آنے لگا یہاں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کو یہاں حاضر کو میرے نافع بنائے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ آج کے اجتماع میں جامعہ امدادیہ سے جو طلباء والوں کو تحصیل ہوئے ہیں اور مشکات کے جو طلباء ان کو
جو خواتین طالبات پر تحصیل ہوئی ان کو، اور جو مشکات کی طالبات ہیں ان کو، اور تو حاضرین ہیں اور اساتذہ ہیں، کسی بھی علاج مدرسے میں پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو، فارغ التحصیل ہیں، ان کو بھی روایت حدیث کی اجازت آپ دے دیجیے اپنی سند کے ساتھ۔ عوام علماء تو سمجھتے روایت حدیث کی اجازت کا کیا مطلب ہے، لیکن چونکہ دوسرے حضرات میں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ پھر یہ خاص اسی امت کا ترہ امتیاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں بھی ہم تک پہنچی ہیں اور جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، جن کی روایت ہم کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھائی، ہر حدیث کی سند محفوظ ہے۔ میں نے کتنی کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، دور حدیث کی بھی کتابیں ان پہ ہیں اور بہت الحمدللہ کتابیں پڑھی ہیں۔ ان کی سب سندیں، جتنی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، ان سب کی سندیں میرے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہیں۔ ہر محدث کا یہی ہوتا ہے، میرا کوئی خصوصیت نہیں۔ ہر محدث محدث بھی کوئی سبھی حدیث پڑھاتا ہے، اس کی سند اس سے لے کر اس کے اساتذہ سے ہوتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ خاص اسی امت کا ترہ امتیاز ہے کہ اپنے نبی کی ساری باتوں کو محفوظ کیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو یہاں تک کیا کہ وہ کہتے میں حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ مسواک کر رہے تھے اور آپ کی آواز آ رہی تھی، او او کی آواز آ رہی تھی، اس آواز کو بھی نقل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، افعال، اقوال مبارکہ کو سب کو محفوظ کیا اور ان کی سندوں کو بھی محفوظ کیا۔ جتنے راویان حدیث ہیں لاکھوں ہیں۔ اسماء الرجال کا فن ایجاد کیا گیا اور اسماء الرجال کے فن کے تحت ان میں کتابوں میں ان ہر راوی کے حالات زندگی لکھے گئے، کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، کن کن لوگوں کو پڑھایا، حافظہ کیسا تھا، دیانتداری کیسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو حدیث بھی کوئی شخص پڑھاتا ہے وہ اس کو کوئی اجازت دیتا ہے۔ آج آپ دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں تو یہاں سے سند ملے گی آپ کو کہ آپ استاد فارغ التحصیل ہو گئے، اب آپ اس سند کی بنیاد پر حدیث روایت کریں گے، یہاں کے علماء، طلباء، طالبات۔ البتہ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ جب سے کتابیں چھپ گئی ہیں تو کتابیں معروف ہیں، مثلا بخاری ہے، مسلم حدیث، تو کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ پڑھا ہوا ہے بخاری اس نے پڑھی ہے، مسلم بھی پڑھی ہے، ساری کتابیں پڑھی ہیں دور حدیث کی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ فلاں محدث کی سند سے بھی میں روایتیں کرنے لگوں، فلاں محدث کی حوالے سے بھی روایتیں کرنے لگوں۔ اس طریقے سے مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ میں روایت حدیث کی اجازت اپنی سندات کے ساتھ دوں۔ چنانچہ یہ میرا ثبت ہے، اس میں میری جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں یا سنی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھی یا سنی ہیں یا جن کی روایت کی اجازت مجھے محدثین نے دی ہے، ان تمام کی سندیں مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس میں درج ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہے۔ تو مجھ سے کہا گیا ہے کہ وہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت آپ حضرات کو سناؤں اور اپنی سند سے اس کی روایت کی اجازت بھی حاضرین کو دوں، وہی علماء کو، طلباء کو جو دور حدیث کے مشکات کے ہیں یا طالبات یا معلمات ہیں دور حدیث کی مشکات شریف کی، اور اپنے دوسری مرویات کی بھی اجازت اپنی سند کے ساتھ روایت کرنے کی اجازت دے دوں۔ چنانچہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت میں آپ کو اس وقت سناؤں گا، اور وہ حدیث یہ ہے، ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے۔ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت
مسلسلات کا بھی ایک قسم احادیث کی، بہت ساری حدیثیں مسلسل ہوتی ہیں. کوئی مسلسل ہے ایسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی اس وقت آپ کچھ فرما رہے تھے، تو مثلا کھجور کھا رہے تھے، تو انہوں نے جب شاگرد نے جب سنائی تو اس نے بھی حدیث روایت کرتے وقت کھجور کھائی، ان کے شاگرد نے بھی اسی طرح حضور روایت کرتے ہوئے کھجور کھائی، تو مسلسل بھی عقل تمر ہو گئی، یہ مسلسل بھی شرب الماء ہو گئی. اس طریقے سے ہیں. اسی طریقے سے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہمارے تک، مجھ تک. ان بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی کسی جماعت کو درس حدیث شروع کرتے تھے یا کسی ایک آدمی کو درس حدیث شروع کراتے تھے تو ان کو سب سے پہلے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت سناتے تھے، اس کے بعد دوسری حدیث پڑھاتے تھے، سناتے تھے. چنانچہ مجھے یہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت 3 بڑے بڑے جلیل القدر محدثین سے ملی ہے. ایک جلیل القدر محدث شیخ محمد حسن ابن مشات شیخ محمد حسن المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سن 64 ہجری میں جب میں پہلی مرتبہ حج کو حاضر ہوا، سن 64 ہجری میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں اور برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی صاحب ہم دونوں ساتھ گئے تھے. تو مسجد حرام میں ان کا شیخ محمد حسن ابن محمد المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کا درس جاری تھا مسجد حرام میں، اور دور دور سے لوگ وہاں سے علماء آتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے. تو صاحب طریقت بزرگ بھی تھے. ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں اپنی مرویات کی اجازت دے دیجیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حدیث رحمت سن لو پہلے. چنانچہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت انہوں نے مجھے سنائی اور پھر اپنا ثبت عطا فرمایا، اور اس میں اجازت عامہ تامہ مطلقہ اپنی تمام مرویات کی، مقروءات کی، مجوہدات کی تحریر فرمائی. الحمدللہ وہ میرے پاس ہے. اس دوسرے استاد ہیں شیخ شیخ عیسیٰ فادانی، یہ بھی مکہ مکرمہ کے تھے. انہوں نے بھی الحمدللہ اسی طریقے سے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی اجازت دی اور سنائی اور اپنا ثبت عطا فرمایا. اور تیسرے شیخ ناقبی ہیں، یہ بھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے جدے میں. مجھے پتہ چلا، مکہ معظمہ میں حاضر تھا، میں نے سنا کہ پرانے طرز کے ایک بزرگ ہیں جدے میں اور محدث ہیں شیخ ناقبی رحمۃ اللہ علیہ، یمن کے تھے اور پرانے طرز کے بزرگ ہیں. تو میں نے اپنے دوستوں کے ذریعے ان سے وقت لیا، انہوں نے کرم فرما کر اجازت وقت دے دیا، ہم حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے بھی درخواست کی. اس وقت ان کے بتایا گیا تھا کہ ان کی عمر اس وقت 120 سال تھی، 120 سال، مگر ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. انہوں نے بھی اجازت عطا فرمائی. تو ان 3 بزرگوں سے روایت حدیث کی اجازت مجھے ہے، لیکن ان میں سب سے عالی سند شیخ محمد حسن ابن محمد المشات المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ آپ کو میں سناتا ہوں. سفیان بن عیینہ سے لے کر شیخ محمد حسن مشات تک یہ حدیث مسلسل آئی ہے، رحمت مسلسل رحمت اولیت کے ساتھ. چنانچہ یہ حدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں. وہ آگے روایت کر رہے ہیں عمرو بن دینار سے عن ابی قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء اور یرحمکم من فی السماء. دونوں روایتیں یرحمکم بالاستئناف اور یرحمکم جواب امر کے طور پر. میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے یہ روایت، یہ حدیث. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء یرحمکم من فی السماء. دونوں روایتیں. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے.
ایک بات خاص طور سے توجہ طلب ہے، اور وہ آج کل اس طرف زیادہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1400 سال سے ہر محدث اپنے شاگردوں کو سب سے پہلا سبق اس حدیث کا دیتا تھا۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن ان میں سے بھی منتخب کر کے اس حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کا سبق دیتا تھا، اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میں بھی آپ کو سب سے پہلے جو اجازت دے رہا ہوں اپنی مرویات کی، حدیث رحمت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ پیغام ہے رحمت کا، اس میں رحمت کا خاص انداز میں ذکر ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور وفی روایت یرحمکم من فی السماء۔ ترجمہ کر سن لیجئے، الراحمون رحم کرنے والے، یرحمہم الرحمن ان کے اوپر رحمان رحمت کرتا ہے، ان کے اوپر رحمان کی رحمت ہوتی ہے۔ ارحموا من فی الارض تم رحم کیا کرو ان تمام لوگوں پر، مخلوقات پر جو زمین میں ہیں۔ یرحمکم من فی السماء تمہارے اوپر رحم کرے گی اوپر والی ذات، تمہارے اوپر رحم کرے گی۔ محدث کا سب سے پہلا پیغام یہ حدیث ہے، ہمارے مدرسوں کا سب سے پہلا پیغام یہ حدیث ہے۔ آج مدرسوں کو بدنام کیا جاتا ہے، دہشت گردی کا جہاں ذکر آتا ہے مدرسوں کا ذکر ضرور لے آتے ہیں، حالانکہ دہشت گردی کا مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ دہشت گردی شروع جو چل رہی ہے در حقیقت یہ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ دہشت گردی الگ چیز ہے، جہاد الگ چیز ہے، جہاد بڑی مقدس چیز ہے، اور ہماری تو یہ دعا رہتی ہے کہ اللہم قوّنی علی الجہاد فی سبیلک، یا اللہ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی طاقت عطا فرما۔ لیکن دہشت گردی اس کا تعلق نہ کوئی جہاد سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ مسلمانوں سے ہے۔ یہ صرف پاکستان کو، مسلمانوں کو، جہاد کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنوں نے چھوڑا ہے، اور دہشت گردی کے ساتھ مدرسوں کا ذکر آنے لگتا ہے۔ پاکستان میں کتنے واقعات دہشت گردی کے پیش آئے، کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں جس میں کوئی مدرسہ ملوث ہوا ہو، جہاں تک ہمارے علم میں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکوں نے وہ کام کیا ہے۔ کراچی کے اندر ایسا ہی ہوا تھا، ایک بہت بڑا کار ہوا تھا، کالجوں کے پڑھے ہوئے لڑکے تھے، ان کو کوئی نہیں کہتا کہ کالجوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جتنی چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں اور ذخیرہ تخریب کاری ہوتی ہے اور دہشت گردی ہوتی ہے، کسی نہ کسی اسکول کے مدرسوں کے تعلق لوگ ہوتے ہیں۔ ان مدرسوں کا، اسکولوں کا نام نہیں لیتا، مدرسوں کا نام لیتے ہیں۔ اگر مدرسے میں 20 سال پہلے پڑھا تھا کبھی، اس نے مکتب میں پڑھا تھا قرآن شریف اور فارغ ہوا ہے کالج سے، یونیورسٹی سے، تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں یونیورسٹی کا طالب علم تھا، کہتے فلاں مدرسے کا طالب علم تھا، مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ حالانکہ مدرسے تو رحمت کا پیغام دیتے ہیں۔ اسلام سراپا سلامتی ہے، اسلام کا معنی ہی سلامتی میں داخل ہو جانا، سلامتی کو قبول کر لینا، اور جنت کا نام بھی کیا ہے؟ دار السلام ہے۔ اور ہماری دعا ہر نماز کے بعد کیا؟ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ سلام ہی سلام ہماری پہچان ہے، اور جنت کا نام بھی سلام، اللہ تعالیٰ کا نام بھی سلام، ناموں میں سے ایک سلام نام اللہ رب العالمین کا ہے۔ ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے؟ السلام علیکم، جو بھی ملے افشوا السلام بینکم، جو بھی ملے تم سلام کیا کرو۔ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ اطعام الطعام وقراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کتاب الایمان میں ہے یہ حدیث۔ کھانا کھلانا اور سلام کرنا ہر اس کو جس کو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے۔ اطعام الطعام کے اندر یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ
مسلمان ہی ہو، کافر کو کھلانا بھی ثواب ہے، اجنبی کو کھلانا بھی ثواب ہے، مالدار کو کھلانا بھی ثواب ہے، غریب کو کھلانا بھی ثواب ہے، رشتہ داروں کو اجنبیوں کو اطعام الطعام، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، رحم دلی پیدا ہوتی ہے، راحت ملتی ہے ایک دوسروں کو، اور سلام کرو ایک دوسرے کو، جو بھی ملے اس کو سلام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تمہارا ایمان پورا نہیں ہوگا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ تو غیر اختیاری ہوئی، تو آپ نے خود ہی بتایا کہ ابلا ادلکم اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، آپ اس میں سلام کو پھیلایا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اور فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ جو بھی ملے اس کو سلام کرو، حتیٰ کہ اتنا کثرت ہے کہ دو آدمیوں کا ساتھ جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی درخت وغیرہ آ گیا تو دونوں ایک ادھر سے گیا ایک ادھر سے گیا، جب ملے گا تو وہ پھر کہے السلام علیکم۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، مہمان بیٹھا ہوا ہے ڈرائنگ روم میں مردانہ کمرے میں، آپ گھر میں جاتے ہیں کئی مرتبہ، کبھی پانی لینے گئے کبھی کچھ لینے گئے، جتنی مرتبہ داخل ہوں ہر مرتبہ کہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، افشوا السلام بین، اسلام کو پھیلاؤ، سلامتی کا پیغام ہے۔ الحمدللہ تو سلامتی کا پیغام ہے، ہمارے مدرسوں میں اسی کا دھیان دیا جاتا ہے، اسی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اس واسطے بھائی بس اب ماشاءاللہ ہمارے خطیب اعظم ہیں مولانا طارق جمیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں ہم جیسے آدمی کی باتوں کو مزے سے سنے گا بھی نہیں کوئی، پتہ نہیں سنیں گے بھی، سنا بھی ہوگا یا نہیں سنا ہوگا لوگوں نے۔ خیر، تو میں اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ اب ان کی باتوں سے ہم بھی محظوظ ہوں اور آپ بھی محظوظ ہوں۔ بڑی سبق آموز باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، دل پہ اترنے والی باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو انداز بیان بڑا خاص ملکہ اس کا عطا فرمایا ہے۔ تو اپنی بات کو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رحمت کا پیغام ہے، آپ جہاں جاؤ رحمت کا پیغام بن کر جاؤ، رحمت کا پیغام انسانوں پر بھی، غیر مسلموں پر بھی، کافروں پر بھی۔ اور دیکھیے کافر صرف جب ہمارے لیے لڑائی و جہاد ہو رہا ہو، جب تو اس کی جان اور ہمارے لیے حلال ہے اور ہم لڑیں گے، لیکن جب جہاد نہیں ہو رہا، ہمارے ملک کے اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں، ان کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان کو راحت رسانی کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا سبق دیا گیا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق، جانوروں کے بھی حقوق ہیں کہ بے وجہ جانور کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر بھی علماء کے لیے سبق ہے کہ 10 سال تک ہمارے شیخ نے، شیخ الحدیث صاحب پر بھی پابندی لگائے رکھی اور ہم پر بھی پابندی لگائے رکھی کہ تقریر نہ کریں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو شہرت کا شوق نہ ہو جائے، اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی، کیونکہ جو طلب شہرت کے لیے جو تقریر کی جاتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیا جانوروں کو کھا جاتا ہے، بکریوں کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ شہرت کا شوق اور دکھاوے کا شوق یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے اور اخلاص کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔